السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ماہی گرلز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ چلی کھاتے تو ہمیشہ سے ہی خوب تھے، مگر جب سے شادی ہوئی تھی ان کی تو لگتا تھا ہوکا ہو گیا ہے۔ صبح اٹھتے تو کھانا، رات سونے لگتے تو کھانا، گھر سے جاتے تو کھانا، واپس آتے تو کھانا، بات کرتے تو کھانے کی، اور بات سنتے تو وہ بھی بس کھانے کی۔ بیوی اور ماں دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ ایک روز اماں اپنی بہن کے پاس دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ صبح 4 آدمیوں کے ناشتے کے برابر ناشتہ کرنے کے بعد ابھی دوپہر بھی نہ ہوئی تھی کہ چوتھی بار کھانے کی فرمائش کر دی۔ بیوی تو جلی بھنی بیٹھی تھی، صاف منع کر دیا، مجھ سے نہیں پکایا جاتا ہر وقت کا کھانا۔ شادی کے وقت سنا تھا بس اماں بیٹے 2 جانے ہیں، تو سوچا تھا چلو پکانے ریننے کی مصیبت ہی نہ ہوگی، مگر اس سے تو کہیں بہتر تھا 8-10 افراد کے کنبے میں بیائی جاتی، چوتھائی کام بھی نہ ہوتا جتنا تم اکیلے کا ہے۔ اب کھانا ہے تو خود ہی پکا لو۔ سوچ لو، شیخ چلی تنبیہ کرنے کے انداز میں بولے، ہم نے ایک بار رمضان میں افطاری بنائی تھی تو باورچی خانہ ہی جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ایسا نہ ہو آج ہم کھانا پکائیں تو گھر ہی جل جائے، پھر رہو گی کہاں؟ باورچی خانہ جلے یا گھر، میری جوتی سے، مگر میں ہر وقت کھانا نہیں پکا سکتی، بیوی نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ شیخ چلی کا اپنا مطلب تھا لگے خوش آمد کرنے، اور آخر کار اسے کھانا پکانے پر راضی کر ہی لیا۔ کھانا تیار ہو چکا تھا، بیوی نے دسترخوان لگایا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا، وہ خود بھی ساتھ آ بیٹھی۔ شیخ چلی نے خوب لمبے لمبے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ کیسا پکا ہے کھانا؟ بیوی نے اپنی تعریف سننے کے لیے پوچھا۔ بخود بہت اچھا۔ شیخ چلی نے بڑا سا لقمہ منہ میں ٹھوستے ہوئے بولنے کی کوشش کی، مگر ایک گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ؟ وہ کیا؟ بیوی نے حیرت سے پوچھا۔ بھیڑ یعنی ہجوم ہے بہت دسترخوان پر، خطرہ ہے پیٹ بھر کے کھا نہیں پاؤں گا۔ بھیڑ دسترخوان پر؟ بیوی بدستور حیران تھی، ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی، مگر دسترخوان پر تو بس آپ اور میں ہیں۔ ہاں یہی تو میرا مطلب ہے، کتنا اچھا ہوتا اگر دسترخوان پر بس میں اور یہ کھانا ہوتا۔ بیوی کے تن بدن میں آگ لگ گئی، جیسے غصے سے بھری اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا تو میں تمہیں بھیڑ اور ہجوم نظر آ رہی ہوں؟ میرے 2 لقمے کھانے سے تم بھوکے رہ جاؤ گے؟ تو لو میں چلی، بھر لو اپنا دوزخ، اور اب حرام ہے جو اس گھر کا ایک دانہ بھی کھاؤں۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ شیخ چلی نے دعا کے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے چھت کی طرف دیکھا، جیسے اس کے جانے پر شکر ادا کر رہے ہوں، اور پھر دسترخوان پر ٹوٹ پڑے۔ شیخ چلی کی بس یار خوری کی خوبی ساری جگہ پھیلی ہوئی تھی، لوگ انہیں دعوت دینا تو دور ان سے بات کرنے سے بھی ڈرنے لگے تھے۔ کہ کہیں کھانے کی فرمائش نہ کر بیٹھے۔ کسی کے لیے ان کو بلانا ضروری ہوتا تو تنہا ان کے لیے 5-7 افراد کے کھانے کا انتظام بھی کرنا پڑتا۔ چونکہ نئی نئی شادی ہوئی تھی، دعوتوں کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، اکثر ان کی دعوت کرنے والے خود بھوکے رہ جاتے۔ زین الدین شیخ چلی کا بہت اچھا دوست تھا، اس نے بھی شادی کے بعد شیخ چلی کی دعوت کی تھی، اور کھانے کی بہت زیادہ تعریف کیے جانے پر کچھ روز بعد انہیں کھانے پر بلا لیا۔ شیخ چلی کو بڑا انتظار تھا کہ کب وہ ایک بار پھر انہیں دعوت پر بلائے، اور کب وہ اپنے دل بلکہ پیٹ کے ارمان نکالے۔ اور جب طویل انتظار کے بعد دعوت نہیں ملی تو ایک روز وہ خود بن بلائے مہمان بن کر ان کے گھر چلے گئے۔ زین الدین نے دستک سن کر دروازہ کھولا تو شیخ چلی کو دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ اخلاقاً گھر میں بلایا اور الیک سلیک کے بعد آنے کا سبب پوچھا۔ شیخ چلی بولے، بھائی تم نے تو ہمیں بلانا ہی چھوڑ دیا، عرصے سے صورت بھی نہیں دکھائی،
کب سے انتظار تھا کہ کھانے پر بلاؤگے، مگر بس انتظار ہی رہا۔ سوچا چلو خود ہی آتے ہیں، آخر کو تمہارا گھر بھی خیر سے اپنا ہی گھر ہے۔ انہوں نے اپنی بات پر خود ہی کہہ کے لگایا۔ زین الدین کو غصہ تو بہت آیا مگر صبر سے کام لیا۔ سوچا ان سے جان چھڑانے کی کوئی ترکیب لڑائی جائے ورنہ مستقل درد سر بن جائیں گے۔ اس نے کہا، بھائی شیخ چلی، نہ میں تم کو بھولا ہوں نہ ہی کھانے پر بلانے پر، مگر بات کروں تو صاف صاف، بری لگے تو بتا دینا۔ پچھلی دعوتوں میں تم نے کھانے کا جو حیرت انگیز مظاہرہ کیا تھا، اس کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ پھر ایسا خطرہ مول لوں۔ غضب خدا کا، جیسے تم کھاتے ہو ایسے تو کوئی بھٹی میں بھی کوئلہ نہیں جھونکتا ہوگا۔ ایک نوالا حلق سے اترا نہیں کہ دوسرا بھی منہ میں اور تیسرا ہاتھ میں تیار، اور یہ سلسلہ چلتا ہے تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ شیخ چلی کو ایسی کھری کھری سننے کی امید نہ تھی۔ پہلے تو وہ حیرت زدہ سے زین الدین کی باتیں سنتے رہے، پھر تل ملا کر بولے، واہ میاں زین الدین واہ، تم نے تو ایک دفعہ کھانا کیا کھلا دیا، ہماری 7 پشتوں پر احسان کر دیا۔ نہ کرتے ہو دعوت تو نہ کرو، بلکہ اب تم بلاؤ گے بھی تو میں نہیں آؤں گا۔ میں کسی کی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ تم کیا چاہتے تھے کہ ہم تمہارے ہاں دعوت میں آتے تو ایک لقمہ کھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر دوسرا لقمہ لیتے؟ ارے میاں، ایسے کھانے سے توبہ بھلی، اور ایسی دوستی کو بھی دور سے 7 سلام، جس میں کھانا کھلا کر جتایا جاتا ہو، تانے دیے جاتے ہوں۔ لو ہم چلے، اور خبردار جو ہمیں آواز دی روکنے کی کوشش کی۔ زین الدین نے دور جاتے شیخ چلی کو دیکھتے ہوئے سکون کی سانس لی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ بلا اتنی آسانی سے ٹل جائے گی۔ پھر شیخ چلی کو جس طرح اپنے آپ یہ بیماری لگی تھی، اسی طرح خود بخود ٹھیک بھی ہو گئی۔ ان کی اماں اور بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اسی کے ساتھ بھی وہ شیخ چلی کی ہاکی کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔